چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے دین پر استقامت۔ دوسری چیز ہے اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور تیسری چیز ہے اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور چوتھی چیز ہے اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا۔ یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور اعمال پر اجر کا ملنا۔ یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بغیر یہ چار چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت۔ پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، دین کے کسی ایک حکم کو تھام لینا اور باقی دین کو چھوڑ دینا، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ استقامت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا نام ہے، اللہ کی مکمل اطاعت۔ اگر اطاعت جزوی ہے کہ دین کے ایک شعبے کا حکم پورا کرتا ہے، ایک شعبے کا حکم توڑتا ہے، تو اس کو استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسی ایک عمل پر جمنے کا نام نہیں، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ استقامت اگر اس کا نام ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو، تو ایسی استقامت تو منافقین کو بھی تھی۔ یہ ان کا دین حالات کے اعتبار سے تھا۔ ہاں، ان کا دین حالات کے اعتبار سے، کہ دین پر چلو، دین پر چلو لیکن حالات دیکھو، دین پر چلو مگر حالات دیکھو کہ حالات کتنے دن پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جن استقامت نہیں ہوتی وہ دین اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال ہی بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اگر ان کو اسلام میں حالات اچھے نظر آتے تو وہ اسلام کی طرف ہو جاتے، اور اگر مسلمانوں کے حالات بگڑتے نظر آتے تو وہ کفر کی طرف ہو جاتے۔ ان کے چلنے کی بنیاد حالات ہیں، حکم نہیں ہے۔ یہ منافقین کا اللہ نے حال بیان کیا ہے کہ وہ قدم اٹھائیں گے حالات کو دیکھ کر۔ ایمان والوں میں اور منافقین میں فرق یہ تھا، وہ قدم اٹھاتے تھے حکم کو دیکھ کر، یہ قدم اٹھاتے ہیں حالات کو دیکھ کر، یہ قدم اٹھاتے ہیں حالات کو دیکھ کر۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ استقامت پورے دین پر چلنا، کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت کا تصور صرف نماز تک رہ گیا ہے، یا عبادات کا تصور صرف اللہ کے بندے کے درمیان کے احکام تک رہ گیا ہے، کہ اختیار اللہ کے درمیان کے جو حقوق ہیں ان کا ادا ہونا عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت کا لفظ بہت جامع ہے، عبادت کا لفظ
بہت جامع ہے کہ عبادت کا لفظ تو بہت جامع ہے. عبادت نے کسی سنت کو بھی نہیں چھوڑا ہے. عبادت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. عبادت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ایک سنت بھی عبادت سے خارج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز یا اللہ کے حقوق عبادت ہیں. اس زمانے میں عبادت کا تصور صرف ان احکام تک رہ گیا ہے جو احکام اس کے اللہ کے درمیان ہیں. جو احکام اس کے اور اللہ کے درمیان. حالانکہ عبادت تو بہت جامع لفظ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں. نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت الی اللہ کی محنت اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق، سنت کا اہتمام. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں. جو ان 10 لائنوں میں، ان 10 شعبوں میں حکم پورا کر رہا ہے وہ عبادت پر ہے. اور جو عبادت پر ہے وہ استقامت پر ہے. جو اس طرح عبادت پر ہے وہ استقامت پر ہے. جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے. ایک لائن میں حکم پورا کیا، ایک لائن میں حکم توڑ دیا، اس کو استقامت نہیں کہیں گے. بلکہ استقامت، پورے دین پر چلنے کا نام استقامت ہے. پورے دین پر چلنے کا نام استقامت ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. عبادت اور اطاعت یہ دونوں ایک چیز ہیں. دونوں ایک چیز ہیں. اور یہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کا حق ہے. دونوں ایک چیز ہیں. اور کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ جس طرح اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا جا سکتا، اس طرح اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اللہ کے غیر کو رب نہیں بنا سکتے. اللہ کے غیر کو رب نہیں بنا سکتے. اللہ کے غیر کو رب نہیں بنا سکتے. سنو غور سے، اللہ کے غیر کی اطاعت کرنا اللہ کو رب اور معبود بنانا ہے. اللہ کے غیر کی اطاعت کرنا اللہ کے غیر کو رب اور معبود بنانا ہے. بہت دھیان سے بات سننی پڑے گی کہ رب اللہ کا غیر نہیں ہو سکتا، اور عبادت اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی. عبادت اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی. اور رب اللہ کے غیر کو نہیں بنایا جا سکتا کسی قیمت پر نہیں. کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کے غیر معبود نہیں ہو سکتا. اللہ کے غیر رب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف اس کے غیر کی اطاعت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے غیر کو رب بنا لیا. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کی اطاعت پر، اس کی عبادت پر ایسا تیار کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے مخلوق کی اطاعت کرنے میں اپنی ہلاکت یقین کرتے تھے. ایسا یقین بنایا تھا. آپ نے فرمایا، عدی بن حاتم نے سوال کیا آپ سے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو رب مانتے تھے. ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو اپنا رب نہیں بنایا. پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا میں رب بنایا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے عدی یہ بتلاؤ، جب تمہارے احبار اور رہبان اور تمہارے مشائخ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، اور تم جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ان کی بات مانتے تھے
یا نہیں مانتے تھے؟ آپ نے یہ پوچھا. عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے، ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے، آپ حلال کو حرام کہیں، حرام کو حلال کریں، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا اے عدی، تب تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. یہاں ہے یہ بات، یہاں ہے یہ بات سوچنے کی کہ حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. آپ نے فرمایا تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. ایک بات ہے یہ کہ میں نے عرض کیا کہ عبادت اور اطاعت یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اور اطاعت اللہ کا حق ہے. اللہ کے غیر کی جس طرح عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. کہ وہ رب کا حق ہے. اس کا حق ہے کہ وہ رب کا حق ہے، وہ رب کا حق ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے